زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ور خطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے مسلمان بنا کر دنیا میں بھیجا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول عنایت فرمایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک سچی اور معتبر اور مقدس کتاب کلام اللہ قرآن مجید عنایت فرمائی. عزیزان محترم، جس طرح سے آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وقت اور حالات کی مناسبت سے جمعے کا خطبہ دیا جائے تاکہ اس کا بھرپور فائدہ امت محمدیہ امت مسلمہ کو ہو. چنانچہ آج کا عنوان بڑا ہی کربناک ہے. دل دھڑک جاتا ہے جب اس عنوان کی طرف لب کشائی کی جاتی ہے، زبان کھولی جاتی ہے. چنانچہ ہمارے حرکات و سکنات، ہماری عقیدتیں،
ہمارا عبادتوں سے دور ہونا، ہمارا جو مسجدوں کا ویران کرنا، ہمارا نبی کی سنتوں کو چھوڑ دینا، اور یہ یقین کر بیٹھنا کہ مجھے مرنا نہیں ہے، میں زندہ رہنے والا ہوں، مجھ سے باز پرس نہیں ہوگی، میرا پہلا گھر قبر نہیں بنایا جائے گا. یہ تصورات جب میرے ذہن سے ختم ہو گئے کہ خبر میں مجھے جانا ہے، موت کی سختی سے مجھے دوچار ہونا ہے، پنجڑی سے پنجڑی میری ملائی جانے والی ہے، اور کربناک اور خطرناک یہ اچھے فرشتے میری روح کو قبض کرنے والے ہیں، اس وقت نہ کوئی پیر اور ملا میرا ساتھ دینے والا ہے، نہ کوئی دوست احباب میرا ساتھ دینے والا ہے، نہ کوئی مال و زر میرا ساتھ دینے والا ہے، نہ عہدہ میرا ساتھ دینے والا ہے، نہ انفلوئنس میرا ساتھ دینے والا ہے، نہ خاندان کی منصوبہ بندی میری ساتھ دینے والی ہے. اس موت کے فرشتے سے ٹکراؤ اگر ہوگا تو سارا خاندان بھی سامنے ہوگا، سارے لوگ بھی ہوں گے، دوست احباب بھی ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے، اولاد بھی ہوگی، ماں باپ بھی ہوں گے، بیوی بچے بھی ہوں گے، خاندان کا خاندان ہوگا. لیکن موت کا فرشتہ جب دھمکے گا اور کہے گا کہ اب نکل روح اس کے جسم سے، تو میری جنگ مجھے اکیلی لڑنی ہے. اور دوسری رہی بات، ایک اللہ کو ماننے میں انسانوں کے پاس بہت بڑا جھگڑا ہے. کوئی کہتے ہیں کہ 3 میں کا 1 ہے، کوئی کہتے ہیں کہ 3 خدا ہیں، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ 33 کروڑ بھی خدا ہیں. لیکن عزیزان محترم، مسلمانوں نے دعویٰ کیا کہ ایک ہی اللہ ہے، ٹکراؤ ہوا، ایک اللہ کو ماننے میں ٹکراؤ کیا، ہر جگہ پر اللہ کو اوپر والے کو ماننے میں ٹکراؤ کیا. لیکن یاد رکھنا، جتنے لوگ 33 کروڑ بھگوان کو ماننے والے ہیں، یا جو پیری مریدی کرنے والے ہیں، یا 3 خداؤں کو ماننے والے ہیں، یا خدا نہیں ہے کا تصور رکھنے والے ہیں، ان تمام سے اگر سوال کیا گیا کہ میاں ذرا بتاؤ کیا موت ایک اٹل حقیقت ہے یا نہیں، تو اس پر کسی نے انکار نہیں کیا. ہر ایک کا متفقہ فیصلہ ہے کہ موت آنے والی ہے، مجھے دنیا میں مارا جانے والا ہے، اور ایک اندھیرا کمرہ میرا مقدر بنائے جانے والا ہے. اس کے روشن دان، اس کے لیے روشنی، اس کے لیے نرم، اس کے اندر خوشبو، اس کے اندر بہترین نظام قائم کرنے کے لیے میں نے اس سرزمین کے اوپر کیا عمل کیا ہے. یہ تصورات ہمارے ذہنوں سے ختم ہو کر کے رہ گئے. وہی جاہلانہ رسومات، وہی جاہلانہ طریقے، وہی جاہلانہ تمام تر اطوار ہمارے ذہنوں کے اندر پیوست کر دیے گئے، اور ہر انسان آج موت سے بھاگ رہا ہے، ہر انسان آج موت سے دور ہو رہا ہے. حالانکہ تم چاہے کتنی ہی دور چلے جاؤ، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ میاں موت ایک اٹل حقیقت ہے. اگر تم لوہے کا یا بہت طاقتور کوئی کمرہ تلاش کر لو اور اسے تراش کر کے اس کے اندر تم داخل ہو جاؤ، جہاں سے کسی کے آنے جانے کا کوئی راستہ نہ ہو، اور یہ تم تصور کر بیٹھو کہ میں ایک طاقتور محل کے اندر ہوں یا میں طاقتور کمرے کے اندر ہوں، یہ طاقت کو کوئی توڑ نہیں سکتا، تمہارا اپنا تصور ہے. لیکن جب تمہارا وقت مقرر ہوگا تو اللہ وحدہ لا شریک لہ اس طاقتور کمرے میں ملک الموت کو داخل کرے گا، اور وہیں پر تمہاری موت بھی واقع ہوگی. سب کا اٹل فیصلہ ہے، ایک اٹل حقیقت ہے، ایک سچی اور مضبوط حقیقت ہے کہ مجھے مرنا ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ آل عمران کے اندر اسی بات کو سامنے رکھ کر کے کہا تمام کے تمام جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ اکبر. مزہ کس کو کہا جاتا ہے؟ یا مزہ اچھا ہوتا ہے یا مزہ برا ہوتا ہے. اچھا مزہ جب ملتا ہے تو انسان کے چہرے پر متانت آ جاتی ہے، وہی برا اگر ذائقہ اس کے منہ میں جاتا ہے تو انسان کا چہرہ کھنچ جاتا ہے، دل میں گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ کاش میں یہ کیا کھا لیا کہ میری صحت اس سے خراب ہونے والی ہے. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، جب موت ایک اٹل حقیقت ہے تو اس سے انکار کیسا؟ جب موت ایک اٹل حقیقت ہے تو اس سے دور بھاگنا کیسا؟
ایسا؟ جب ایک موت اٹل حقیقت ہے تو پھر سنتوں پہ سے بیزارگی کیا ہے؟ پھر موت ایک اٹل حقیقت ہے تو دنیا سے محبت کیسی؟ جب موت ایک اٹل حقیقت ہے تو توحید سے بیزارگی کیا؟ جب موت ایک اٹل حقیقت ہے تو دنیاوی تعلیم کی اہمیت ہی کیا؟ جب موت آنے ہی والی ہے اور موت لے کر کے جانے والی ہے، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کائنات کی ایک عظیم شخصیت جس کو محمد رسول اللہ کہا گیا، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا۔ ارے جس کی باری آئی تو آدم سے لے کر اللہ نے عیسیٰ تک یہ القاب سے نہیں نوازا۔ میرے آقا کی جب باری آئی وہ معتبر شخصیت کا مقام بڑھا کر اللہ نے کہا، کہیں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر۔ غرض کہ میرے آقا کے تعلق سے اللہ نے جتنی تعریفیں ہو سکتی تھی تعریفوں کی حدوں کو پار کر کے بیان کر دیا۔ لیکن عزیزان محترم ذرا تصور کر کے جاؤ، آج یہ منظر کو لے کر کے جاؤ۔ آج اگر ہماری غفلت اگر ہے تو آج ہی سے میں اور آپ اپنے رمڈ اٹھے ہوئے رب کو منانے کی ضرورت ہے، سنتوں کی طرف آنے کی ضرورت ہے، دنیا سے بیزارگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، مال و زر کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اپنے آپ کو ایک قیمتی سر کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھکا دینے کی ضرورت ہے۔ آؤ ذرا وہ عظیم شخصیت کے پاس جب ملک الموت آ جاتی ہے، اللہ اکبر، جس رب نے اپنے نبی کو تمام اخلاق کے عمدہ عہدے پر فائز پیدا کر کے فائز کیا ہے، اور جس کا اوڑھنے کے انداز کو دیکھ کر اللہ نے کہا تھا یا ایھا المزمل، کیا انداز ہے میرے نبی تیرا کلمے کو جو ہے کملے کو اوڑھنے کا۔ جب بات آئی لوگوں تک بات پہنچانے کی تو اللہ نے کہا یا ایھا المدثر، اٹھ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ذمہ داری قبول کرو یہ انسانیت کی، کوئی جہنم میں نہ جانے پائے بجو جس کے کہ جس کا مقدر ہم بنا دیتے ہیں۔ وہ نبی جب ملک الموت آ جاتے ہیں میرے نبی کے قریب میں، میرے آقا تھرا جاتے ہیں، کانپنے آتے ہیں، اور آپ کی پنجڑی سے پنجڑی مل جاتی ہے۔ اب جب یہ منظر ماں عائشہ صدیقہ نے دیکھا، بیٹی فاطمہ نے دیکھا، اور میری بیوی فاطمہ نے پلٹ کر کہا اللہ سے دعا کر کے، جب نبی کی کراہٹ سنی، جب نبی کے حلق سے نرخرے سے آواز آ رہی ہے، کراہنے کی آواز آ رہی ہے، وہ مرد آہن جنہوں نے بے شمار طاقتور لوگوں کا جو ہے نا مقابلہ کیا تھا، جس نے عرب کو زندہ کر کے ان کی طاقت کو بلند کر دیا تھا، جس نے دشمن کو زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا، وہ نبی آج ملک الموت آیا ہوا ہے۔ اب آخری سانسیں چل رہی ہے، اب ملک الموت کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ اب نکل جا روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہا میری آپ کی روح کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میری روح اچھی ہوگی، بہت اچھی ہوگی، میرے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے گا، یہ تصور میرا اور آپ کا ہے، اور انسان سوچتا یہی ہے کہ نہیں بھائی اب صحیح کر لوں گا، ایک 2 دن کا وقفہ ہے، 2 دن ذرا تجارت کے ہیں، یہ کرنے کے بعد اپنے جو ہے نا درست کر لوں گا، یہ 2 دن کا مسئلہ ہے، 4 ایگزام باقی ہے، اس کے بعد فجر کی نماز شروع کر لوں گا، بچے کی شادی ہے، 1 ہفتے کی گڑبڑ ہے، اس کے بعد مسجد کو جانا شروع کر دوں گا۔ میرا اور آپ کا عمل تو یہی ہے۔ عزیزان محترم، وہ شخصیت عظیم الشان زمین پر لیٹی ہوئی ہے، جسم چلنے کے قابل نہیں رہا، پیروں میں دم نہیں رہا، اور ہاتھوں میں تھر تھری آ چکی ہے، بات بات کو غشی آ رہی ہے۔ ملک الموت آتا ہے اور کہتا ہے چلو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے درد شروع ہوا، اتنا خطرناک درد ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرہانے لگے۔ پہلو میں بیٹھی ہوئی ایک بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئی پیروں کے پاس، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منظر کو دیکھ رہی ہے، بیٹی جس نے اپنے باپ کو مشکلات کے حالات میں مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، جس نے اپنے کبھی باپ کو اپنے لڑکھڑاتے ہوئے زبان سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا، جس نے اپنے باپ کو مضبوطی کے ساتھ دشمن کے سامنے ڈٹنے والا دیکھا تھا، لیکن آج موت کی ایسی تڑپ، موت کی ایسی سختی، موت کی ایسی جو ہے کڑاکے کی سر جو ہے نا، جب پھر نبی کا معاملہ ہے، نبی کے ساتھ تو نرمی کا معاملہ ہے کہ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کی سختی سے کرہا رہے ہیں۔ بہن فاطمہ کی زبان سے الفاظ نکل پڑے اور کہا یا اللہ، اے میرے رب، اے ہمارے اللہ، میرے باپ پر رحم فرما، موت کی سختی سے میرے باپ کو بچا لے۔ ارے جس کی روح کو آسانی کے ساتھ نکالا جا رہا ہو، اس کی جسم تر پر آ رہا ہے، اس کی پنجڑی سے پنجڑی مل
رہی ہے اور وہ تڑپ رہے ہیں اور زبان سے کرا رہے ہیں، تو ذرا اندازہ کرو میری ماں بہنوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ میرے 24 گھنٹے میں سے میں 20 گھنٹے اپنے رب کو ناراض کر کے گزارتا ہوں، اور جنت میں جانے کا مجھے شوق بھی ہے۔ ہم نے کبھی موت کا تصور نہیں کیا، موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں لایا، موت کے بارے میں کبھی ہم نے تصور نہیں کیا، موت کے بارے میں علم حاصل نہیں کیا، موت کے بارے میں کبھی معلومات حاصل نہیں کی۔ آخر کیا بلا ہے یہ؟ آخر کیا بلا ہے یہ؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ موت اتنی خطرناک ہے میاں، اتنی خطرناک شے ہے موت کہ ایک زندہ انسان کو آری لے کر کاٹا جا رہا ہو تو کیسے اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ تکلیف آرے سے کاٹے جانے کی موت کے سامنے بڑی ہلکی ہے، وہ موت اتنی خطرناک ہے۔ پھر کہا اسی صحابی نے، تم سمجھتے کیا ہو؟ موت کیا ہے لوگو؟ موت اس کا نام ہے کہ کسی زندہ انسان کو اس کے اعضاء کاٹے جا رہے ہو، خنچی لے کر اس کی کان کاٹی گئی ہو، ناک کاٹی گئی ہو، پیر ہاتھ کاٹے جا رہے ہو، اور وہ زندہ بھی ہو، وہ سانس بھی لے رہا ہو، اسے کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بے شک بیجا کہا آپ نے، بیجا بجا کہا آپ نے کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کسی زندہ انسان کو اگر کاٹا جائے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں پلٹ کر کے کہ یہ معمولی خینچی تمہیں اتنا تکلیف پہنچاتی ہے، یہ معمولی آری تمہیں اتنا تکلیف پہنچاتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ جب جسم سے روح نکالی جاتی ہے تو انسان کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، تصور کرو یہ چمکتی دمکتی دنیا مجھے کچھ نہیں دے سکتی، یہ مال و زر کی دنیا مجھے کچھ نہیں دے سکتی۔ شوہر کا اگر انتقال ہو جاتا ہے، بیوی 40 دن کے بعد دوسرے کو ڈھونڈ لے گی، اگر بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے شوہر 4 دن کے بعد نہ دوسری کر لے گا۔ بہرحال اپنی اپنی زندگیوں میں سب مشغول ہو جائیں گے، لیکن ایک وقت آنے والا ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ دن کے اجالے میں آئے گی، رات کے اندھیرے میں آئے گی، محفل میں آئے گی، ٹوائلٹ میں آئے گی، قبرستان میں آئے گی، بستر پر آئے گی، گاڑی چلاتے وقت آئے گی۔ اس کا کوئی وقت اللہ نے نہیں بتایا، اور ہم دیکھتے ہیں سنتے بھی ہیں کہ ایک آدمی گاڑی چلاتے جا رہا تھا، اسٹیئرنگ پر بیٹھا ہوا ہے، موت قبض کر لی گئی، روح نکال لی گئی اس کی۔ یہ تکلیف برداشت کرنا ہی پڑے گا عزیزان محترم، تکلیف کو ہم کو برداشت کرنا ہی پڑے گا عزیزان محترم۔ آؤ ذرا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حافظ قرآن ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محدث ہیں، اللہ کے نبی کا ہر جملہ اپنی زندگی کو وقف کر کے، نبی کے ساتھ میں دے کر کے ہر جملے کو اپنے جو ہے پنوں پر لکھتے جا رہا ہے ایک اللہ کا بندہ۔ محدث جس کو کہا گیا ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب موقع آیا، اب آخری وقت ہے، سانس نکلنے والی ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگوں نے دیکھ کر پوچھا، کیا ابو ہریرہ کیا ہو گیا بھائی؟ دنیا سے جانے کا غم ہو رہا ہے کیا؟ ابھی رہنا تھا دنیا میں، دنیا سے جانے کا غم ہو رہا ہے، کیوں رو رہے ہو بتاؤ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، موت کی سختی اتنی خطرناک ہے، موت کا وقت اتنا خطرناک ہے، میں نے اپنے آقا کو دیکھا ہے موت سے تڑپتے ہوئے، تو میری کیا بساط ہے اس کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یہ مرحلہ یا جتنے بیٹھے ہیں، جتنے 7.5 ارب انسان دنیا میں موجود ہے، سب کے ساتھ ایک وقت یہ مرحلہ ہونے والا ہے۔ بولنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، سننے والا یا والی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ ہر ایک کے ساتھ موت کا معاملہ بڑا کربناک اور خطرناک ہوگا۔ اچھی روح ہوگی، اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دیا۔ سورہ مومنون پڑھ لینا، آیت نمبر 99 اور 100 پڑھ کے دیکھنا کہ انسان کی خواہش کیا ہوگی جب ملک الموت آ جائیں گے، اور ملک الموت آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اب نکل بدخماش روح، اب نکل ذرا اچھے روح۔ تو وہ بدخماش جو روح رہے گی، جو خراب روح جو رہے گی، بے نمازی روح، سود کھانے والی روح، جھوٹ بولنے والی روح، خبر پرستی کرنے والی روح، گانے سننے والی روح، لوگوں کے جسموں پر نظر ڈالنے والی روح، غیبتیں کرنے والی روح، حسد کرنے والی روح، چغلے کرنے والی روح، یہ روح
اس جسم سے ایسی چمٹ جائے گی، ایسی محبت کرے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ روح فرشتے کی آواز سن کر کے بھی نہیں نکل پائے گی۔ اس لیے کیوں نہیں نکل پائے گی؟ اس کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں کر دیا گیا کہ برے آدمی کے پاس برے اعمال لے کر جب روح آئے گی تو اس کا چہرہ انتہائی کربناک اور خطرناک ہوگا۔ آخری تم دنیا میں ڈرائنگ کر کے یا جو تم اینیمیشن کر کے بنا لو چہرہ کہ اس سے زیادہ خطرناک نہیں ہو سکتا، اس کے بعد اس فرشتے کا چہرہ شروع ہوگا جو کربناک اور خطرناک چہرہ لے کر کے آئے گا۔ روح سے کہے گا نکل، تو اچھی نہیں ہے، تو اچھی نہیں ہے، نکل۔ اللہ اکبر۔ جب کہا جائے گا وہ روح جسم میں چھپتی پھرے گی، کبھی اس پیر میں، کبھی اس پیر میں، کبھی پیٹ میں، کبھی سر میں، کبھی ہاتھوں میں، کبھی دل اور جگر میں، کبھی دماغ میں، نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب فرشتہ اس روح کو نکالنے کے لیے آئے گا تو سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 ذرا گھر جا کے اطمینان سے پڑھنا۔ وہ روح کہے گی کہ ہائے ہائے میری بدماش، میری بدخماشی، کہ میں تو آج پریشان ہو گئی، مجھے 1-2 دن کا وقفہ دے دو نا، 1 دن کا وقفہ دو، 1 دن، 1 لمحے کا دو۔ شاید میں برابر پڑھا نہیں، برابر سنا نہیں میں، ورنہ سنتا تو اچھا عمل کرتا۔ یہ حالات میرے ساتھ ہونے والے اگر ہوتے تو میں اپنے آپ کو سدھار دیتا، سنبھال لیتا اپنے آپ کو۔ میں نے تو دنیا کی طرف اپنا رخ کر لیا اور یہ سوچتا رہا کہ کل کروں گا، کل کروں گا، کل کروں گا۔ ابھی بھی موقع آ گیا، موت کا فرشتہ لینے آ گیا تو کہتا ہے کہ نہیں بھائی، موقع دو نا، مہلت دو نا، 1 دن کی مہلت دو، کم سے کم اچھی بات کر کے آ جاؤں، اچھا عبادت کر کے آ جاؤں۔ فرشتے کہیں گے کہ نہیں بیٹا، اب تیرا وقت تو ختم ہو چکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس خطرناک روح کو بار بار کہا جاتا ہے، وہ خطرناک چہرے والے فرشتے کہتے ہیں باہر آ۔ روح انکار کرتی ہے، فرشتوں کا اصرار ہوتا ہے، بار بار اصرار فرشتوں کا، روح کا انکار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس خطرناک فرشتوں کے پنجوں کو پھیلا دیتا ہے جن کے ناخن لوہے کے اور انتہائی سوئی سے زیادہ تیز۔ اب وہ فرشتہ اس کے منہ کو نیچے اور اوپر سے کھینچتا ہے اور وہ نوکیلے ہاتھوں والا پنجہ اس کے منہ میں سے اس کے بدن میں ڈالتا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، مثال دے کر کے بتائی کہ کانٹوں کا ایک جھاڑ ہو جس پر ایک باریک کپڑا ڈال دیا جائے اور ایک کونا پکڑ کے کھینچ دو، تار تار جیسے وہ کپڑا ہو جاتا ہے۔ اس کم ظرف انسان کی، بدبخت انسان کی، جھوٹے انسان کی، مکار انسان کی، بے نمازی انسان کی، فجر چھوڑنے والے انسانوں کی روح کو اللہ ایسے ہی تکلیف دے کر کے نکالے گا۔ تیار ہو جانا ہے۔ یاد رکھنا اس بات کو عزیزان محترم، بات میں کچھ وزن اور تھوڑا سا پیدا کر دو، اسی لیے کہ ہمارا یقین جو ہے چرند پرند درخت، آسمان و زمین اور درہم اور دینار پر ہو چکا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ہم کتنا یقین کرتے ہیں۔ یاد رکھنا اس بات کو، سورج میں اندھیرا آ سکتا ہے، سارے کے سارے سمندر سوکھ سکتے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، لیکن میرے آقا کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے، یہ چاہے مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، دنیا کے جتنے مذاہب باطل ہیں سب کے لیے چیلنج ہے کہ میرے آقا کی بات 100% سچی ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جتنی باتیں میرے آقا نے بتائی ہے کیا یہ غلط ہوگی؟ نہیں نا، لیکن یہ جو دل کا لوتھڑا ہے نا، اسے بھی تھوڑا نرم کرو، اسے بھی نرم کرو، اسے بھی اللہ کے طرف راغب کرو۔ اور یہ لوتھڑے کے ساتھ یہ جو زبان ہے نا، بڑی گندی زبان ہے، اس کی بدبو اتنی خطرناک ہے کہ ساری دنیا بے ہوش ہو جائے، لیکن اس کی خوشبو بھی اتنی زبردست ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ آؤ اس دل کو ٹھنڈا کرو، اس دماغ کو ٹھنڈا کرو، اور پھر اس دنیا سے منہ موڑ لو اور رب کے سامنے جھک جاؤ، رب کو منوا لو، تبھی جا کر کے میری اور آپ کی زندگی جنت بن سکتی ہے۔ اسی لیے تو میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمدہ اور جامع بات بتا کر کے کہا، جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان کی موت واقع ہوتی، اچھی ہو یا بری ہو،
اسے نہلا دیا جاتا ہے، کفن پہنا دیا جاتا ہے، اور پھر اس فرشتے کو ایک ڈولے میں رکھ دیا جاتا ہے، آخری سفر کی پہلی منزل کے طرف لے جایا جاتا ہے۔ جس سواری میں بیٹھ کر محلے میں اترایا کرتا تھا، آج وہ سواری تماشا دیکھ رہی ہے اور 4 آدمی اٹھانے پر تجھے مجبور کر دیے ہیں۔ اللہ بتا رہا ہے دنیا کو، زندوں کو، تمہارا بھی عالم یہی ہونا ہے۔ اترانا چھوڑ دو، تکبر چھوڑ دو، مالداری چھوڑ دو، اپنے مال پر اترانا چھوڑ دو، سونے چاندی کو چھوڑ دو، اپنے رب سے لو لگا لو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی اور زبردست بات بتا کر کے کہا، وہ جنازہ جب چلتا ہے سوائے جنات اور چرند پرند کے انسان یہ بات نہیں سن سکتے۔ وہ فرشتہ وہ میت ڈولے سے آواز لگاتی ہے، اچھی میت ہے تو کہتی ہے کہ ہائے ہائے میرا مقام مجھے بتایا جا رہا ہے، لے چلو مجھے جلدی سے اور میرے مقام تک، میری منزل تک پہنچا دو۔ اور اسی طریقے سے بدخماش آدمی، قاتل، لینڈ گرابر، سودی بینک چلانے والوں، لوگوں کا مال ہڑپ کر کھانے والوں، اوقافی جائیدادوں کو اپنے ماں کا مال سمجھ کر ہڑپ لینے والوں، غریب مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں، ان سب کے تعلق سے بتایا گیا کہ یہ روح جب ڈولے میں رکھ کر لے جاتی رہے گی تو پکارے گی، چرند پرند اور جنات سنیں گے سوائے انسان کے۔ وہ روح کہے گی، ہائے کہاں لے جا رہے ہو، کدھر لے جا رہا ہوں، مجھے میں جانا نہیں چاہتی، مجھے روک لیا جائے، میرا مقام مجھے بتایا جا رہا ہے، بڑا کربناک ہے، کاش کہ میں دنیا میں سمجھ گئی ہوتی تو بہتر ہوتی۔ کوئی معاملت داری نہیں، کوئی رشوت نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی حسب و نسب نہیں، کسی کا عہد نامہ نہیں، کسی کی پیری مریدی نہیں، کسی کی لال پیری ہری ٹوپی بھی نہیں، کچھ نہیں چلنے والا ہے۔ انسان ڈھکیل ڈھکیل کر لے جاتا ہے اور قبرستان کے حوالے کرتا ہے۔ جب یہ میت جا رہی تھی، ہر انسان کی میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہے، اور وہ 3 میں سے ایک واپس آ جائے، 2 واپس آ جاتے ہیں اور ایک میت کے ساتھ رہتا ہے۔ غور سے سننا، ہم نے کئی مرتبہ ان باتوں کو رکھا، لیکن فون کے زیادہ استعمال سے ہماری عقلیں معوف ہو گئی ہیں، ہمیں آج کی بات 1 گھنٹے کے بعد یاد نہیں رہتی۔ یہ حال تو ہمارا اپنا ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں 2 واپس آ جاتے ہیں، ایک میت کے ساتھ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہے جی، ایک جو جاتا ہے ساتھ میں وہ کیا، 2 واپس آتے ہیں وہ کیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کے ساتھ جانے والوں میں اس کی آل ہوتی ہے، اس کے مال ہوتا ہے، اس کے اعمال ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کے ساتھ جاتی ہیں۔ اب 2 واپس، مال بھی واپس دنیا میں، آل بھی واپس دنیا میں، ساتھ میں رہنے والا کیا ہے؟ اعمال۔ اور تعجب کریں گے اگر کسی کو لکھنے آتا ہو تو مجھے نماز کے بعد لکھ کے بتانا، اعمال کے اندر ہی مال چھپا ہوا ہے۔ ہم اعمال کو الگ کر دیا اور مال کو الگ کر دیا، عجیب مسئلہ ہے ہمارا بھی بےوقوفی کا۔ اعمال کے اندر ہی مال ہے، اور اعمال جس کے بہتر ہوں وہ جنت کا مستحق، اعمال جس کے خراب ہو خبر سے اس کا سلسلہ شروع۔ کیسے شروع ہوگا ہم آپ کو بھی بتا دیں گے انشاءاللہ۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، اسی خاندان کے لیے اللہ سے بغاوت کیا انسان واپس آ گیا، اسی خاندان اور آل اولاد کو سنوارنے کے لیے بچے کی زندگی ہے بھائی، آج نہیں تو کل نماز پڑھ لے گا، بچے کی زندگی ہے بھائی، بچے کا فیوچر ہے بھائی، ایگزام آ چکے ہیں بھائی، بچہ اچھا پڑھنا ہے بھائی، اس کو سرٹیفکیٹ ملنا ہے بھائی۔ ہر ماں باپ کا تصور الٹا ہو گیا ہے، بچے کے اعمال خراب ہو رہے ہیں، اس طرف توجہ کوئی نہیں، اور وہی اولاد بعد میں واپس آ کر کے باپ کے مال پر ازدہ کی طرح بیٹھ کر بھائیوں میں جنگ، بھائی بہنوں میں جنگ، بیویوں میں جنگ، اولاد اور ماں کے اندر جھگڑا، عدالت تک کیس، اور وہ ویران پڑی ہوئی پراپرٹی تمہاری۔ جھگڑا کر لیا، بنایا نہیں اعمال کو، مال کا جھگڑا کر لیا، مال جمع کے رکھتا گیا۔ پڑھ لینا سورہ حمزہ، اب وقت نہیں ہے میں اس طرف جانے کے لیے، صرف اشارہ دے رہا ہوں، پڑھنا سورہ حمزہ کی آیت نمبر 1 2 3 4، بتایا گیا مال رکھنے والوں کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور آج انسان ساری کی ساری فکر کس کی کر رہا ہے بھائی؟ موت کو یاد کر رہا ہے 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ کم سے کم، 24 گھنٹے میں کم سے کم بستر پر سر رکھ کر اللہم بِاسْمِکَ اموت وَأَحْیَا کا نعرہ بلند کر کے
मौत को तसव्वुर करो, ये भी नहीं है। दूसरे दिन की प्लानिंग बता रहा है, 11 बजे यहां जाना है, 11:30 कौन से मिलना है, उनका लोन पास कराना है, मेरा घर बनना है, बच्चे को बाहर भेजना है, ऑस्ट्रेलिया का वीजा लग गया है, कनाडा को बच्चा चला जाएगा, चंद साल के बाद ये परेशानी दूर हो जाएगी। नौज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक याज़ु बिल्लाह। ये तसव्वुराती दुनिया में इंसान जी रहा है। जो मेरे साथ रहने वाला है, मेरे साथ जो रहने वाला है, मैं उसकी फिक्र ही नहीं कर रहा हूं कि मेरे अमाल किधर जा रहे हैं। 24 घंटे में एक मर्तबा अपने बुरे अमाल पर नजर तो डालो, क्योंकि 24 घंटे में मैंने क्या बुरे अमाल, क्या अच्छे अमाल किया है। गर्ज कहने का मकसद यह है अज़ीज़ान मोहतरम, अपने अमाल की दुरुस्तगी की फिक्र कीजिए, वरना याद रखना अच्छे अमाल अगर हैं तो सीधा जन्नत ठिकाना बनेगी, बुरे अमाल अगर हैं तो फिर उसका मामला बड़ा खतरनाक और कर्बनाक होगा। तभी तो अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने डराया, एहसास दिलाया, समझाया हम सबको और बताया कि मौत का मजा चखना है तुम्हें। तमाम के तमाम जितने नफ्स हैं, जानवर का नफ्स हो या इंसान का नफ्स हो या जिन्नात का नफ्स हो, इन तमाम नफ्सों को अल्लाह ने कहा कि मौत का मजा चखना है। कौन कह रहा है ये बात? कौन कह रहा है? खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ समा। सूरह वाक़िया में जिसके बारे में लिखा गया कि एक सूखे दरख्त की टहनी का सूखा हुआ पत्ता उसकी इजाजत के बगैर जमीन पर नहीं गिर सकता। आयतल कुर्सी के आखिरी में बता दिया गया, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। वो सारी कायनातों को थामे हुए है, लेकिन उसे कभी थकन महसूस नहीं होती। किसने कहा? खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ समा ने। वो अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है, मेरे नबी के तरीके पर आ जाओ, मेरे नबी के उसूलों को अपना लो, मेरे नबी की सुन्नतों पर अमल कर लो, मेरे नबी की सुन्नतों को गिरने मत दो, मेरे हकामात को छोड़ो मत। शिर्क के दर पर कभी अपने माथे को क्या, अपने जहन को भी मत ले जाओ। तौहीद के खातिर तुम्हारे जिस्म को चीर दिया जाए, तौहीद के खातिर जिस्म को चिरवाना गवारा करो, लेकिन किसी गैर के दर पर अपने जहन, सोचो, फिक्र और सर को मत झुकाओ। खालिक कायनात कह रहा है और वही खालिक कायनात चैलेंज कर रहा है और तुम्हें डराने और धमकाने की भी बात कर रहा है, तुमको एहसास दिलाने की भी बात कर रहा है और तुमसे कह रहा है कि ऐ इंसानों, ऐ जिनों, ऐ चरिंदों और परिंदों, तुम क्या चाहते हो कि तुमको मौत का मजा एक दिन चखना ही चखना है, मौत का मजा चखना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने इतनी बड़ी बात कह दी और मेरी आरजुएं हैं कि कभी खत्म होती ही नहीं। हर रोज नई आरजू है मेरे पास, हर रोज नई सोच है मेरे पास। मौत का तसव्वुर हमने खत्म कर दिया। इसी ज़िमन में हमने आज के जुमे के जो खुतबा का उन्वान लिया है, खबर की पहली रात। तसव्वुर करो, अकेले में बैठना, कभी अपने घर में बैठना, रात के अंधेरे में ना सही, दिन के उजाले में बैठो, जिस कमरे में तुमको कोई आवाज ना आती हो, तुम अकेले हो, और फिर अपने आंख बंद करके तसव्वुर करो कि ये खबर है और तमाम के तमाम रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, पड़ोसी, जानने वाले, ना जानने वाले, कांधा देने वाले, ना देने वाले, नमाज जनाजा पढ़ने वाले, ना पढ़ने वाले, कोई हो, मुझे दफना के चले गए और मैं अकेला खबर में बैठा हुआ हूं, मैं अकेला हूं। अब मेरे पास फरिश्ते आने वाले हैं। अल्लाह अकबर। जरा गौर करो अज़ीज़ान मोहतरम, इंसान रोज अपनी जिंदगी नित नए लोगों के दरमियान में गुजारता है, अच्छी बोली भी सुनता है, अच्छी आवाजें सुनता है, अच्छे चेहरों को देखता है, अच्छी बातों को भी सुनता है। इतने लोगों के दरमियान में रह रह कर मुझे और आपको एक आदत पड़ चुकी है कि खुशी का मामला हो या गम का मामला हो, मैं अपने लोगों के दरमियान में हूं। लेकिन याद रखना अजीजान मोहतरम, जब सांस निकल जाएगी, जब ये जिस्म खाली पड़ जाएगा, अब इसके अंदर हरकत की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, खून जम जाएगा, दिल रुक जाएगा, आंखें और दिमाग काम करना बंद कर देंगी, हाथ और पैर हिलना बंद हो जाएंगे, तुम खुद अपने जिस्म के कपड़े उतारकर गुस्ल करने के काबिल भी नहीं रह जाएंगे। दूसरों के रहम करम पर अल्लाह तुम्हारी जिंदगी कर देगा। अभी अभी दम गया है। सबसे पहली बात तो यह होगी इंसान के साथ, मुझे अगर कोई पुकारना हो तो आज कहेगा क्या शकील साहब हैं,
کیا شکیل صاحب سے مل سکتے ہیں؟ کوئی بلندی آواز کرے گا، لیکن اگر میں مر جاؤں تو مرنے کے 1 منٹ کے بعد ہی کہا جائے گا، میرا نام بدل کر کہا جائے گا کہ میت کو کہاں لا رہے ہو؟ اب نام ختم، میری ہستی ختم، میری سوچ، میری چاہت ختم، میری اجارہ داری ختم، میری سب کچھ ختم کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ میاں میت کو کہاں لا رہے ہو؟ پوچھیں گے بھی تو کس سے؟ میری ہی اولاد سے پوچھیں گے۔ سب کو پتا ہوگا کہ میں کس کا باپ ہوں، میرا نام کیا ہے۔ اس سے پہلے میرے بیٹے سے کوئی ملتا تھا تو میرا نام لے کر کہتا تھا کہ بابا شکیل صاحب کہاں ملیں گے، لیکن میری موت واقع ہوتے ہیں میرے بیٹے سے پوچھا جائے گا، میرا نام سب سے پہلے تبدیل کر دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ بیٹے ذرا بتاؤ میت کب آ رہی ہے، میت کو کہاں پہ لا رہے ہو، میت کو غسل ہو گیا کیا، میت کو اٹھانا ہے کیا، میت کی نماز جنازہ ہو گئی کیا، میت کو دفنا دیے کیا؟ اللہ اکبر! اس سے بڑی اٹل حقیقت، سچائی اور کیا ہو سکتی ہے، جس کو میں اور آپ چھوڑ کر مادہ پرستی میں آ کر روز نت نئی پلاننگ میں بناتا ہوں اور بلڈنگ بنا کر میں اپنا نام بھی اس پر لکھ دیتا ہوں، اور سود کے پیسوں سے بلڈنگ بنایا، ہوم لون لے کر کے بلڈنگ بنایا، لوگوں پر جرم کر کے جبر کر کے لوگوں کی زمین قبضہ کر کے گھر بنایا اور گھر پر لکھ دیا ھذا من فضل ربی۔ استغفر اللہ! جو رب تمہاری روح قبض کرنے فرشتوں کو بھیجا ہے، یہ وہ رب نہیں ہے جس کو تم لکھ کر کے جرم کے بازار میں لا رہے ہو، یہ وہ رب نہیں ہے۔ رب انصاف پسند جو ذات کا نام ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، اب انسان مر گیا، تیاری کر دی گئی، نماز جنازہ بھی ہو گئی، اٹھا کر لوگ اندھیرے گڑھے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ دل دھڑکتا ہے دوست، کبھی ایمان کی حالت میں سن لیا کرو ان واقعات کو، ورنہ صرف اگر کانوں کی خوشی کے لیے سنو گے تو کچھ بھی بات کا اثر نہیں ہوگا، اور یہ شیطانی ٹولہ مجھے ایسے ہی بہکا بہکا کر جہنم رسید کر دے گا، لیکن موت کی اٹل حقیقت میں جاننے سے خاسر رہوں گا۔ شدید ضرورت ہے موت کو یاد کرنے کا، ہر لمحہ ہر وقت موت کو یاد کرنا چاہیے۔ اب لے جایا جائے گا، قبر کے قریب جا رہا ہے انسان، آہستہ آہستہ لوگ لے کر کے جا رہے ہیں، قبر کے پاس میت کو رکھ دیا گیا اور قبر کو کچھ صاف کر کے میت کو اندر اتار دیا گیا۔ تصور کر کے سنیے، اینالائز کریے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، تصور کر کے دیکھیے کہ میرے ساتھ یہی یہ معاملہ ہو رہا ہے، ہم سدھرنے کے قابل بن جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ورنہ یہ دنیا، دل کے اندر دنیا بسا کر، دنیا کی خواہشوں میں رہ کر، نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر، توحید کو چھوڑ کر شرک کا بازار گرم کر کے مرو گے تو یہی حل ہوگا جو آگے آنے والا ہے۔ میت کو قبر میں رکھ دیا گیا، نیکوکار روح، نیکوکار میت، نمازیں پڑھنے والی، تہجد کو اٹھنے والی، ذکر کرنے والی، قرآن پڑھنے والی، صدقہ خیرات کرنے والی، لوگوں سے ہمدردی کرنے والی، لوگوں کو زمینوں دلانے والی، لینے والی نہیں، کسی پر کسی کا قتل ناحق نہ کرنے والی، یہ تمام تر صفات کسی روح کے اندر موجود ہیں، اور اس انسان کو جب لے جا کر کے قبر میں دفنا دیا جائے گا، منو مٹی اوپر سے ڈال دی جائے گی۔ کل تک انسان راستے سے اچھے کپڑے پہن کے گزرتا، بستی میں کھیلنے والا ایک معصوم سا بچہ اگر اپنے گندے ہاتھ لے کر کپڑوں کو لگا دیتا تو ایک بہت بڑی لڑائی کھڑا کر دیتا کہ میرے کپڑوں کو گندا کر دیا۔ آج ساری کی ساری ایکڑی نکل رہی ہے، آج ساری کی ساری اکڑ کو اللہ ختم کر رہا ہے، اور اس انسان کو قبر میں ڈال دیا گیا جس کے نیچے نہ گدا ہے، نہ سرانے کوئی تکیہ ہے، نہ کوئی روشن دانی ہے، نہ روشنی آنے کا کوئی ذریعہ ہے، نہ کوئی ٹھنڈا کرنے کا جو ہے نا مشین لگائی گئی ہے۔ وہ انسان کو ڈال دیا گیا، اب قبر کے اندر انسان پڑا ہوا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پاس وہ نیکوکار جو روح تھی، نیکوکار انسان تھا، بڑے ہی خوبصورت اور بہترین چہرے والے خوشبو کو لے کر فرشتے آتے ہوں گے، ان کے ہاتھ میں کفن ہوگا، اس کفن کے اندر سے مشک و عنبر کی خوشبو
आती रही होगी वो लेकर के आएंगे और उस इंसान से सलाम कहेंगे। वो रूह पलट कर जवाब देगी। सलाम का जवाब देने के बाद उसको खबर में बिठाया जाएगा। जो आसमान से कफन लाया गया था, एक नेकूकार को वो कफन खुशबू वाला पहना दिया जाएगा और फरिश्ते कहेंगे कि चलो अब हमारे साथ। वो मैयत पूछेगी जाना कहां है? नहीं, तुमको हम सैर कराते हैं, बुलावा तुम्हारा आया है, तुमको अब हमारे साथ चलना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो अंधेरे गड़े के अंदर रोशनी करती जाएगी। अमाल की रोशनी रहेगी, नेकियों की रोशनी रहेगी, नमाजों की रोशनी रहेगी, कुरान की रोशनी रहेगी, सदका और खैरात की रोशनी रहेगी। उसका वो छोटा सा घर अभी छोटा सा है, उसको बिठा दिया जाएगा, रोशन कर दिया जाएगा। फरिश्ते हाथ पकड़ेंगे, पहले आसमान पर ले जाया जाएगा। वक्त से पहले वो पहले आसमान के फरिश्ते दरवाजे खोलकर खड़े रहेंगे और कहेंगे मरहबा मरहबा मरहबा। आह ऐ इत्मीनान वाली रूह, तूने अपने आप को दुनिया में वफ कर दिया था, तूने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, तू अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारी थी, तेरे दिल के अंदर दुनिया की कोई मोहब्बत नहीं थी, तू अपने आप को अल्लाह का गुलाम बनाकर रखा था। अब आ, हम तेरे इस्तेकबाल के लिए तैयार हैं। पहले आसमान का दरवाजा खोला जाएगा, सैर कराई जाएगी, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, सातवें आसमान तक उसकी रूह को ले जाया जाएगा और फिर वहां उसे बताया जाएगा देख तेरा मुकाम इल्लीईन बनाया गया है, जन्नत की कैरियों में से कैरी। फिर उस रूह को लाकर खबर में उसके बदन में डाल दिया जाएगा और फिर फरिश्ते कहेंगे कि मुबारक हो तेरा आना, हम तेरे इस्तकबाल के लिए हैं। उसकी खबर को मुश्क व अंबर्स की खुशबुओं से मुअत्तर कर दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा तेरा घर दुनिया में बड़ा छोटा था, तू तरसता था बड़ी बिल्डिंग को देख करके, तू तरसता था कि काश के मेरी भी कोई लंबी ऊंची बिल्डिंग बन जाती, तू तरसता था कि मेरा 2 कमरों का ही घर है, तू तरसता था कि मेरा बड़ा हाल मुझे मिल जाए। ऐ बंदे, ले, जहां तक तेरी नजर जाएगी अल्लाह तेरी खबर को कुशादा कर देगा और फिर उसे जहन्नुम बताई जाएगी। अब जहन्नुम बताने के साथ ही वो जो है मैयत तड़पेगी और हैबत में आ जाएगी। फरिश्ते मुस्कुराएंगे और कहेंगे कि देख अल्लाह ने तुझे इस खतरनाक मुकाम से बचा लिया, तुझे आग में जाने से बचा लिया और जन्नत की क्यारियां, जन्नत के महल, जन्नत के बागात उसे खबर में खिड़की खोलकर बता दिए जाएंगे और कहेंगे कि अब तो क़यामत की सुबह तक एक दुल्हन की तरह सोता रहे। अल्लाह अकबर। क्या इसकी तैयारी मैंने और आपने की है? क्या की है मैंने और आपने? हरगिज़ नहीं अजीज़ान मोहतरम। बस छोड़ दीजिए दुनिया की मोहब्बत, कुछ नहीं मिलने वाला है दुनिया से। हाँ, दुनिया की मोहब्बत अगर रखोगे तो जरूर हामान के साथ उठाए जाओगे, दुनिया की मोहब्बत अगर रखोगे उबय बिन खलफ के साथ उठाए जाओगे, दुनिया की मोहब्बत रखोगे अबू लहब और अबू जहल के साथ होगे। दुनिया की अगर शान और शौकत में रहोगे कि मेरी इजारादारी है, शहर मेरे बगैर नहीं चल सकता, शहर के लोग मेरी इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकते, तो फिरौनी ख्यालात और नमरूदी ख्यालात के साथ उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। वक्त है मेरे और आपके पास आज भी कि मैं अपने रब को कैसे राजी कर सकता हूं, कैसे मेरी खबर को कुशादा कर सकता हूं, कैसे अपनी खबर को जन्नत का एक प्लॉट बना सकता हूं, कैसे अपनी जन्नत जो है खबर को मैं एक जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बना सकता हूं। इसके बरअक्स मेरे आका ने कहा जो बेनमाजी होगा, जो कुरान नहीं पढ़ेगा, जो झूठ बोलेगा, जो चोरी करेगा, जो कातिल होगा, जो जमीने लोगों के कब्ज करेगा, जो लोगों के पर जुल्म करेगा, हर किस्म की बुराई इसके पास है। मौत के वक्त खतरनाक फरिश्ता जो उसकी रूह को कब्ज किया था वही फरिश्ते उसे उठाकर लाएंगे और जब खबर में दफन कर दिया जाएगा, मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उनकी शक्लें इतनी खतरनाक और खौफनाक होंगी। गौर करो जीजाने मोहतरम, खबर की पहली रात है, मैं अपने घर में लाइट बंद हो जाती है तो मैं अपने अपने लोगों को आवाज देकर मिल लेने की कोशिश करता हूं। वहां अकेले जंग लड़ना है, तुम्हें अकेले झेलना है जो भी करना है। और खबर की पहली रात में अकेला
आजू बाजू में ना माँ बाप है, ना बीवी बच्चे हैं, ना दोस्त अहबाब है, ना अच्छा पड़ोसी है, कोई मुझे नहीं मालूम। अब मैं परेशान हाल हूं, क्या करूं। अब खतरनाक फरिश्ते आ गए और फिर सराने के ऊपर एक जो पहलवानों को बुरूज दिया जाता है जीतने के बाद, लोहे का वजनदार ऐसा बुरूज दे करके उसे जो है कांधे पे रखकर वो फरिश्ता खड़ा रहेगा, जिसका चेहरा इंतहाई कर्बनाक और खतरनाक होगा, जिसके दांत बड़े नुकीले होंगे, जिसके पंजे बड़े खतरनाक होंगे। वो फरिश्ता अफसराने खड़ा होगा और दो फरिश्ते उसके आजू बाजू खतरनाक चेहरे में खड़े रहेंगे। अब सवाल होगा उससे कि बेटा जरा बता तो सही तेरा रब कौन है। वो कहेगा कि हाय मुझे नहीं मालूम। अल्लाह दुनिया परस्त लोगों के जहन से इन चीजों को भुला देगा जो अल्लाह के से गद्दारी बगावत करके दुनिया में जिंदगी गुजारे थे। फरिश्ता सवाल करेगा बता तेरा रब कौन है। वो कहेगा लादरी में नहीं जानता भाई। बता तेरे नबी कौन है। लादरी में नहीं जानता भाई। बता तेरा दीन क्या है। लादरी में नहीं जानता भाई। मुझे कुछ नहीं मालूम, नहीं पूछो मुझसे ये सारी बातें। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे पहले उसको जन्नत बताई जाएगी, जन्नत खोली जाएगी, उसकी खिड़की खोली जाएगी और जन्नत बताई जाएगी। वो मैयत जो जुल्म बर्बरियत का शिकार थी, जालिम थी, वो पलट कर देखकर कहेगी कि हाय मेरा तो ये ठिकाना, मैंने तो ये अमल किया ही नहीं। अचानक उस खिड़की को बंद करके जहन्नुम का दरवाजा खोल दिया जाएगा। जहन्नुम का दरवाजा खोलकर यह साबित कर दिया जाएगा, उसे सुनाया जाएगा वो तेरा ठिकाना नहीं है। अब तुझे आसमानों की सैर भी नहीं कराई जाएगी, अच्छी रूह के लिए आसमानों की सैर, और वहां पर वो मुकामात बताए जाएंगे इल्लीन क्या है। लेकिन तुझे हम बता रहे हैं तू इंतहाई बदखुमाश, नापिकार, अल्लाह का गुनहगार बंदा। अब देख तेरा ठिकाना क्या है। खबर में खिड़की जहन्नुम की खोली जाएगी। आग दहकती हुई, पानी खौलता हुआ, गधे के बराबर ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े बिच्छू इसकी तरफ आते रहे होंगे। ये लरस जाएगा, जुम्बिश कहेगा लेकिन हिल नहीं पाएगा। उससे कहा जाएगा कि बेटा दुनिया में तो अल्लाह को छोड़कर, रसूल को छोड़कर अपनी नफ्स परस्ती में जिंदगी गुजार के आया। अब तेरा मुकाम तो यही बनना है। अब तुझे जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। और अल्लाह के नबी कहते हैं कि जहन्नुम के फरिश्ते दो उसके लिए तोहफे लेकर के आएंगे। एक तोहफा ये रहेगा, उससे कहा जाएगा कि ये कफन तो इसके काबिल भी नहीं है, ये सफेद कफन इसके भी तो काबिल नहीं है। अब उससे कहा जाएगा कि जहन्नुम के फरिश्तों जहन्नुम का एक लिबास लेकर के आओ जो आग से बना हुआ है। अल्लाहु अकबर। तसव्वुर करो जीजानी मोहतरम, तसव्वुर करो कभी कि जहन्नुम से आग का लिबास लाया जाएगा और उसको सबसे पहले वो जहन्नुम की 100% प्योर असली आग का लिबास पहना दिया जाएगा। और फिर फरिश्ते उसे पकड़कर कहेंगे बेटा बहुत नरम नरम गद्दों पर सो गया, माले हराम कमा कमा के नरम नरम रजाइया नरम नरम गद्दों पर सोया है, अब ले आग के बिस्तर पर सो, आग के बिस्तर पे सो। जहन्नुम से आग का बिस्तर लाकर आग बिछा दी जाएगी, उस पर लिटा दिया जाएगा, आग का जो है ना लिबास पहना दिया जाएगा और कहा जाएगा कि तेरा मुकाम सिज्जीलीन बना दिया गया है, यही तेरी सजा है। क़यामत की सुबह तक जब तक मुर्दों को उठाया नहीं जाता तुझको रोज ये सजा दी जाती रहेगी। और फिर वो फरिश्ता जो सराने खड़ा हुआ था उससे कहा जाता रहेगा और उससे कहा जाएगा, उसको हुक्म दिया जाएगा उठा अपना गुरुस मार इसके सर पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी ताकत फरिश्ते की और वह बुरुस का जो वजन जो रहेगा गुरुस का वो इतना खतरनाक रहेगा कि अगर उस बुरुस को दुनिया में भेज दिया जाए तो सिवाय फरिश्तों के पूरी दुनिया के इंसान, पूरी दुनिया के जिन्नात मिलके भी नहीं उठा सकते, इतना वजन उसका रहेगा। और वो फरिश्ते उठाकर अगर दुनिया के किसी सबसे बड़े पहाड़ पर अगर मार दे तो पहाड़ बारीक बारीक रेजों में तब्दील हो जाएगा। और उस जालिम इंसान के सराने फरिश्ते को खड़ा करके कहा जाएगा रोज मारते रहो इसे,
रोज इसके सर को कुचलते रहो। यही वह दिमाग था ना सरकशी वाला, यही वह दिमाग था ना शैतानी वाला, यही वह दिमाग था ना इंसानियों को नुकसान पहुंचाने वाला, यही वह दिमाग था ना लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला। मारते रहो इसे। अल्लाह अकबर। सोचो अजीज़ान मोहतरम, जहन में कोई बुरी बात लाने से पहले, गलत इंसाफ करने से पहले, किसी मजलूम पर जुल्म करने से पहले, किसी एक की बात को सुनकर गलत फैसला देने से पहले, हय्या अलस सलात हय्या अलल फलाह सुनकर मस्जिदों को नहीं आने वाले, फजर की नमाज में अस्सलातु खैरु मिनन नौम का नारा सुनकर बिस्तरों में दबकने वाले, सुन ले इन बातों को। ये हालात हमारे साथ पैदा होंगे। जो फजर की नमाज छोड़ेंगे, जो बेनमाजी होंगे, जो कुरान पढ़ने नहीं आता, जो झूठ बोलकर फसाद बपा करेंगे, ये सब के साथ ये सारे मामलात होने वाले हैं। अब ये पहली रात बड़ी कर्बनाक गुजरेगी। इंसान तसव्वुर में रहता है कि अरे भाई शादी खाने में गया था, बड़े 200, 500, 1000 लोगों की दावत थी, मैं भी था, अचानक लाइट बंद हो गई, लेकिन लोग तो थे ना। यहां किससे कहोगे तुम? यहां कौन सी रोशनी लाओगे तुम? यहां कौन सा जनरेटर लगाओगे तुम? यहां किससे इल्तिजा करोगे तुम? अल्लाह ने तुम्हारे नाम का पर्चा चाक कर दिया। इंसानियत की फलाह के काम करना सीखो। जैसे ही अज़ान का वक्त हो गया, दुनिया के हर काम को जूते की नोक पर उड़ा दो और कहो कि मेरे रब का हुक्म है, बस मैं नमाज पढ़ूंगा। है ये? आती है कुरान पढ़ने? आता है तो रोज कब पढ़ते हो? जो माल दिया है सदका खैरात करते हो? मोहल्ले में कभी चक्कर लगा के देखो, घर में बड़ी अच्छी अच्छी हंडियां बन रही है, चिकन मटन भी चल रहा है, नहीं समझ में आया तो पार्सल की मंदी भी चल रही है, हर चीज खाने को मिल रही है। उसी मोहल्ले में जरा गश्त करके आओ और गश्त करके जरा देखो कि कितने ऐसे गरीब लोग हैं जो रात का खाना, जिनके पास फ्रिज भी नहीं है, लेकिन वो रात का खाना सुबह को ठंडा ठंडा या उतरा हुआ या कुछ आधा पक्का खराब खा के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तुम अपने दस्तर पर अच्छे लवाजिमात ले रहे हो। पूछा जाएगा तुमसे उन गरीबों के बारे में। ताज्जुब की बात है, हक़ाइक़ को तस्लीम करना सीखो, हक बात को दिलों में उतारना सीखो। अरे भाई ऐसा नहीं बोलना था, ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं करना। अस्तगफिरुल्लाह। खातिल को खातिली कहा जाएगा, नमाजी नहीं कहा जाएगा। तू खातिल है कहा जाएगा, तू चोर है, तू शराबी है कहा जाएगा। उसे नमाजी या हाफिज का लक़ब नहीं दिया जा सकता। आज मामला तो ऐसा ही है ना हमारे, आज मामला तो ऐसा ही हमारे। जितना माल हम रख के बैठे हैं, अभी अभी की बात थी ना, 1 महीना 1.5 महीने पहले की बात थी। एक पूरी घर की फैमिली मासूम बच्चों के साथ मियां और बीवी खर्च के अंदर डूब गए थे। तालाब में छलांग लगाकर 7 के 7 लोगों ने जान दे दी। हम सबसे, मुझसे और आपसे सबसे पूछा जाएगा कि उनकी तंगदस्ती को दूर करने के लिए तुमने कदम क्यों नहीं बढ़ाया? क्या जवाब देंगे? बड़े तंते हैं हम भी, इतने लोग हमको सुनने वाले, इतना बोलने वाला है। खौफ खाना पड़ेगा मुझे और आपको, तलाश करना पड़ेगा। जहां कहीं गुर्बत है, बीवी के आंख पे 5 तोले सोना रखकर मरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। उसमें से खर्च करो, लाओ, गरीबों की मदद करो, फिर देखो अल्लाह कैसे राजी होगा इंशाअल्लाह। गर्ज खबर की पहली रात इंतहाई कर्बनाक। अगर आप चाहते हैं पहली रात में अच्छे खूबसूरत बेहतरीन फरिश्तों से आपका इस्तकबाल किया जाए, मुअत्तर अतर की खुशबू से आपका इस्तकबाल किया जाए, इल्लीन की जगह से आपका इस्तकबाल किया जाए, तो आज से मैं और आप अपनी जिंदगी में तब्दीली लाना बेहद जरूरी है। नहीं सच को झूठ, झूठ को सच। अरे इन्हों तो मेरे आदमी है भाई, मैं इनके खिलाफ कैसा बोलूं, गलती करे होंगे इन्हों, उन्हें ऐशिश करता, उन्हें छोड़ो, उसकी क्या बात है। अस्तगफिरुल्लाह। अगर ये तसव्वुर रख करके अगर मरोगे, लोगों का माल खसब करके मरोगे, भूखों और प्यासों की भूख और प्यास ना मिटा करके मरोगे, तो फिर याद रखना इस बात को, सिज्जिलीन मुकद्दर बना दी जाएगी। खौफनाक चेहरे वाले फरिश्ते क़यामत की सुबह तक तुम्हारे साथ दोस्त बन करके रहेंगे। रोज देखना, रोज तड़पना, रोज मरना, रोज जीना। बस
آپ کے میرے ہاتھ میں ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کو جانیے، اس کو سچی مانیے. اس کو کس طریقے سے ہم جو ہے نا اپنی زندگی کو استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے استعمال کیجئے. اپنے آپ کو سرنڈر کر دیجئے. اللہ یہ زندگی تیرے حوالے ہے، اللہ یہ زندگی تیرے حوالے ہے. تو نے پیدا کیا ہے، مجھے رزق چاہیے، تو دینے والا ہے، انشاءاللہ ضرور دے گا، انشاءاللہ ضرور دے گا. تم 10 کماؤ گے، اللہ 50 کی برکت دے گا انشاءاللہ. اللہ کو ناراض کر کے 1 لاکھ کماؤ گے، 10 روپے کی بھی برکت نہیں رہے گی. پھر بچے زانی نکلیں گے، بچے چور نکلیں گے، بچے شرابی نکلیں گے، بچے سڑکوں پر ادھم کرنے والے نکلیں گے، بچے جو ہے نا لوگوں کے جو ہے زندگیوں کو تباہ کرنے والے نکلیں گے. اس لیے کہ جو کمائی تھی وہ صحیح طریقے کی نہیں تھی، جو کمایا بھی تھا تو اس کا صحیح استعمال بھی نہیں کیا تھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم کو ایک بنائے اور نیک بنائے. اللہ یا اللہ اے میرے غفور رحیم، یا رب حلیم، تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے میرے پاک پروردگار. ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہم نسیان سے ہیں، ہم خطا کار ہیں میرے اللہ، ہم سے غلطیاں تو ہوتی ہیں میرے اللہ، ہم اپنے نفس کے پجاری بن چکے ہیں اللہ. لیکن میرے غفور رحیم سب سے پہلے ہم تیرے بندے ہیں میرے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں میرے پاک پروردگار، ہم تیرے بندے ہیں میرے اللہ. یا اللہ اس کے بعد نبی کے امتی ہیں میرے پاک پروردگار. ان 2 نعمتوں کی لاج رکھ لے میرے غفور رحیم. موت جب آئے تو کلمہ لا الہ الا اللہ جاری و ساری فرما دے میرے اللہ. یا اللہ اچھے فرشتوں سے ہمارا استقبال کروا دے میرے پاک پروردگار. ہماری خبر کو جنت کی کھیریوں میں سے ایک کھیری بنا دے اللہ. جہنم کے کیریوں میں سے ہماری خبر کو جو ہے جہنم کے جو ہے نا گرماہٹ سے بچا لے میرے پاک پروردگار. یا اللہ مرتے وقت زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری و ساری فرما دے میرے اللہ. یا اللہ ہم سے پہلے جتنے لوگ مر چکے ہیں، جو نمازی ہیں، جو حج کرے ہوئے ہیں، جن کے پاس عمرے بھی ہیں، صدقہ خیرات بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، لیکن اگر چھوٹی موٹی کچھ غلطیاں ان کی ہیں میرے اللہ تو ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے اللہ. ان کی مغفرت فرمائے اللہ، ان کی مغفرت فرمائے اللہ، ان کی مغفرت فرمائے اللہ. یا اللہ ہماری بھی باری آنے والی ہے اللہ، ہم کو بھی موت کا مزہ چکنا ہے اللہ. یا اللہ ہماری موت کو آسان کر دے میرے اللہ، ہماری موت کو آسان کر دے میرے اللہ، ہماری موت کو آسان کر دے میرے پاک پروردگار. ہمارے ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے جنت میں جانے والا بنا اللہ. 2 ہیں تو 2 کی خدمت کرتے ہوئے جنت میں جانے والا بنا اللہ. 2 میں سے اگر 1 ہے تو 1 کی خدمت کرتے کرتے جنت حاصل کرنے والا بنا اللہ. یا اللہ کسی وجہ سے ہم نے ہمارے ماں باپ کی حرمت اور قدر نہیں کی میرے اللہ، دونوں کے دونوں اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ. یا اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے میرے پاک پروردگار. اروٹ کروٹ انہیں چین سکون عطا فرمائے اللہ. ان کی خبر کو علیین بنا دے میرے پاک پروردگار. ان کی خبر کو نورانی بنا دے میرے اللہ. ان کی خبروں کو جو ہے ان کی خبروں کو جو ہے نا مشک عنبر جیسی خوشبو سے معطر کر دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما. یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.